بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر ہم جو فرسٹ ایئر کا سلیبس چل رہا ہے، نیو بک جو ہماری اردو کی ہے، اس کے اندر چارپائی یہ چیپٹر ہے۔ ہمیشہ کی طرح جو میں خلاصوں کا ایک سیکوینس چلایا ہوا ہے کہ پہلے میں ریڈنگ کرواتا ہوں پورے چیپٹر کی، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ اس کے خلاصے کے کنٹینٹ جو ہے نا آپ کو سیاق و سباق کے ساتھ لکھوا دیے جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ میں اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو باقاعدہ وہ پیٹرن سمجھا دوں گا سارا، کہ جس کے اندر ہم نے کس طرح اس کے خلاصے کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن شرط کیا ہوتی ہے؟ پہلے ریڈنگز۔ تو ریڈنگ سے پہلے میں اس کے ذرا مصنف کی طرف آتا ہوں کہ رشید احمد صدیقی اس کے مصنف ہیں، اور جو کنٹینٹ ان کا آ سکتا ہے کہ ایم سی کیوز میں، ایک تو ان کی ڈیٹ آف برتھ یہ لازمی آپ یاد کیجئے، 1892 کے اندر جو ہے نا یہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی 1892 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور 1977 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ یو پی انڈیا میں، یو پی اتر پردیش وہاں کا صوبہ ہے۔ اچھا، مزاحیہ طرز کے نا انشائیہ طرز کے مضامین لکھتے ہیں۔ انشائیہ طرز ایسی ہوتی ہے، انشائیہ کا مطلب ہوتا ہے مضمون کی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک موضوع پکڑتے ہیں اور اس کے اندر آپ جو ہے نا اپنی آراء دیتے ہیں، اور اس کا کوئی واضح کنکلوژن نہیں ہوتا۔ انشائیہ اسے کہتے ہیں، مضمون کا تو ایک واضح کنکلوژن ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے مضمون نگاری، خاکہ نگاری، خطوط نگاری بھی کی ہے ساری۔ ان کے جو مشہور مضامین ہیں، ایک ہے مکاتیب رشید احمد صدیقی، گنج ہائے گرا مایا، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے نا پدم شری ایوارڈ ان کو ملا، جو کہ ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اصل میں نا یہ تھوڑا سا ایک طنزیہ انداز بھی ہے اس کے اندر، کہ یعنی ہندوستانیوں، یعنی یہ جو چونکہ چارپائی ہم جانتے ہیں یہ اسپیشل جو ہے نا یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کی ایک یعنی ایک ایجاد ہے، یہ ایک بستر ٹائپ ایک چیز ہے۔ یہ چارپائی یہاں پر ہی زیادہ یوز ہوتی ہے اس ایریا کے اندر، چونکہ ہمارے گھروں میں بھی ہم جانتے ہیں چارپائی سے۔ تو یہ چارپائی، اس کے اوپر انہوں نے مقصد کیا تھا، انہوں نے بیسیکلی بتایا کہ جی چارپائی کا کام کیا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے چارپائی کہ جس کے اوپر ہم تمام کام لیتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک بیمار ہے تو اس کی بھی کام آئے گی، کوئی چیز رکھنے کے لیے بھی۔ وہ اب ہم جب ریڈنگ کریں گے تو ہمیں سمجھ لگ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم ریڈنگ کے اوپر آتے ہیں۔ چارپائی اور مذہب، ہم ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اوڑھنا بچھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہندوستانی جو ہے نا، یہ چونکہ مصنف جو ہے نا یہ اس دور کے ہیں کہ جس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کانٹیننٹس پارٹیشن سے پہلے کی باتیں ہیں۔ چارپائی اور مذہب، ہم ہندوستانی کا اوڑھنا بچھونا ہے، ہم اسی پہ پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی مذہب کو بھی مسلمان، اور یعنی کہ ہندوستانی، یا چاہے وہ ہندوستانی ہو، مسلمان ہو یا ہندو ہو، یہ سب کے لیے مذہب ایک بڑی بنیادی چیز ہے۔ اسی پر پیدا ہوتے ہیں، یہیں سے مدرسے، آفس، جیل خانہ، کونسل یا آخرت کا راستہ لیتے ہیں۔ چارپائی ہماری گٹھی میں پڑی ہوئی ہے۔ گٹھی کا مطلب ہے کہ یہ تو ہماری جو ہے نا وہ فطرت کے اندر ہے، چارپائی کے ساتھ ہمارا ہونا۔ اسی پر دعا کھاتے ہیں، دعا اور بھیک بھی مانگتے ہیں۔ کبھی فکر سخن، اس کو کہتے ہیں شاعری، کبھی فکر قوم، وہ بھی اسی کے اوپر ہی کرتے ہیں۔ اکثر فاقہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ہم کو چارپائی پر اتنا اعتماد ہے جتنا برطانیہ کو ICS، انڈین سول سروس، جو کہ انہوں نے شروع کی تھی انگریزوں نے، جب یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ وہ کہتے ہیں جی چارپائی پر ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ اتنا شاعر کو اپنے قافیے پر، طالب علم کو غل گپارے پر اعتماد ہوتا ہے، اور جتنا انگریزوں کو ICS کے اوپر۔ چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے دے سکتے ہیں۔ ایک ریاست ہے، اسٹیٹ ہے نا، اب گورنمنٹ کے جو ہمارے ہم جانتے ہیں جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں وہ کتنے کو اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں، یا یہاں پر ہم جانتے ہیں سرکاری سطح کے اوپر جو لوگ کسی عہدے کے اہل بھی نہیں ہوتے نا، اس کو بنا دیا۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چارپائی بھی ہر کام کرتی ہے جس طرح ریاست کا بندہ ہے۔ فار ایگزامپل، ہر کام کے لیے نام موضوع ہوتا ہے۔ ریاست کا بندہ، اسٹیٹ کا بندہ، گورنمنٹ کا بندہ، وہ اپنے کام کے میں بھی کوئی اتنا ویل ایفیشینٹ نہیں ہوتا، اور باقی کاموں میں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی اس لیے ہر کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ تو چارپائی کو بھی ہم ہر کام پہ لگا جاتے ہیں، سونے پہ، لیٹنے پہ، سامان رکھنے پہ، سامان سیو کرنے پہ، چارپائی کے نیچے چیزیں گھسا دینے میں، ساری چیزیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست میں کوئی صاحب ولایت سے پاس ہو کر آئے، کوئی صاحب، وہ مثال دیتا کہ یار ایک اسٹیٹ تھی، ریاست تھی، وہاں پر ایک بندہ جو ہے نا وہ باہر سے پڑھ کر آیا، ریاست میں کوئی اسامی، کوئی پوسٹ خالی نہیں تھی، یعنی کوئی نوکری نہیں تھی، تو آدمی سوجھ بوجھ کے تھے، تو راجہ صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی گئی کہ بھائی یہ کوئی راجہ صاحب، یعنی جو اس ریاست کے راجہ تھے، دور انگریزوں کا ہے،
اب راجہ صاحب کے کان ریاست کے راجہ کو یہ کہہ دیں گے کہ بھائی اگر کوئی پوسٹ نہ ملی نا تو تیری جگہ اس کو راجہ لگا دیں گے. خیر وہاں پر پتہ لگا کہ ریاست کا جو سول سرجن ہے نا وہ گیا ہوا ہے, ان کی جگہ پر ان کو سول سرجن بنا دیا گیا. پھر پتہ لگا جی کہ وہ انجینئر کہیں پر فالج گرا انجینئر, ان کو اس کی جگہ دے دی گئی. تو مصنف کہتے ہیں کہ آخری بار جب مجھے پتہ لگا نا کہ یہ ریاست کے چیف جسٹس ہو گئے تھے اور اپنے ولی عہد کو ریاست کے ولی عہد کا مصاحب بنوا دینے کی فکر میں تھے, یعنی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے تھے اور اپنے بیٹے کو چاہتے تھے کہ جو ریاست کا راجہ ہے نا اس کے بیٹے کا کیا بنا دیجئے مصاحب, یعنی جو اس کو مشورہ دینے والا جو ہے نا اس کے ساتھی مشورہ دینے والا. یعنی چارپائی کے اوپر ایک تنزیہ ایک لکھی گئی ہے, وہ کہتے ہیں چارپائی یہی ہے, فرق یہ ہے کہ ان ملازم صاحب سے کئی زیادہ کارآمد ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں چارپائی کا بھی یہی کام ہے, ہر کام کرنے کو تیار ہے لیکن زیادہ کارآمد ہے. فرض کیجیے آپ بیمار ہیں, سفر آخر کا سامان میسر ہو نہ ہو, اگر چارپائی آپ کے پاس ہے تو دنیا میں آپ کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں. وہ کہتے ہیں آپ بیمار ہیں نا تو آخرت کا سفر بھی ہم نے چارپائی پہ ہی کرنا ہے, ظاہر سی بات ہے. وہ کہتے ہیں لیکن اگر بیمار ہے تو چارپائی آپ کو تمام چیزیں دے گی. کیا ہے جی, دوا کی پڑیا تکیے کے نیچے ہے, جو شاندے کی دیگچی سرہانے بھی رکھی ہوئی ہے, چارپائی کے نیچے میلے کچیلے کپڑے ہیں, بچوں کے کھلونے کے سامان, روئی کے پھائے, کاغذ کے ٹکڑے, گلی کے ایک دو بچے بھی اس کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. اگر کسی کو بخار یا خسرہ ہے, اچھی ہو گئی تو بیوی نے چارپائی کھڑی کر کے غسل کرا دیا, اور ورنہ آپ کے دشمن اسی چارپائی پر لبے گور لے آئے قبر تک, لبے گور قبر کے خانے تک, قبر تک. کہ اگر بھائی آپ کو صحت یابی ہو گئی تو آپ کو جو ہے نا وہ غسل دلا کر آپ ٹھیک ہو جائیں گے, نہیں تو چارپائی پہ لٹا کر آپ کو قبر تک پہنچا دیا جائے گا. ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو ڈرائنگ روم, سونے کا کمرہ, غسل خانہ, قلعہ, خانقاہ, دواخانہ, صندوق, ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کی چارپائی ہے. اچھا جی, ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کی چارپائی. اوکے ہو گیا. کوئی مہمان آیا, چارپائی نکال لی, نئی دری بچھا دی, جس کے یعنی دری کی اتنی تہیں لگی ہوئی تھیں کہ لگ رہا تھا کہ جیسے ہر تہ کھولی ہے تو ایک جو مربع بنتا ہے نا, اسکوائر بنتا ہے, جب کھولو ظاہر سی بات ہے تہیں اتنی لگائی ہوں تو ایک پتہ لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی زمینیں ہیں یا نالیاں ہیں جو مالکوں میں بانٹ دی گئی ہوں. مہمان صاحب جو ہے نا وہ آئے ہیں, انہوں نے اچکن کہتے ہیں کہ ایک ٹائپ آف جو ہے نا لباس تھا شیروانی ٹائپ کا, ٹوپی بیگ بغچی کے بیٹھ گئے, اور تھوڑی دیر کے لیے یہ معلوم کرنا دشوار ہو گیا کہ مہمان بیوقوف ہے یا میزبان بد نصیب. یعنی کہ لوگوں کو چارپائی پر چڑھنے کا, یہ چارپائی کی اتنی عادت ہو چکی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, یعنی اس معاشرے میں جہاں پر یہ مصنف لکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ چارپائی پر سارے کام کر رہا ہے. چارپائی پر سوکھنے کے لیے اناج پھیلا دیا گیا, یعنی اناج جو ہے نا وہ گندم وغیرہ دھو کے سوکھنے کے لیے پھیلا دی, چڑیاں آتی ہیں چنتی رہتی ہیں. کوئی تقریب ہوئی تو بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ آلو چھلوائے, اور آلو چھلوا کر جو ہے نا وہ چارپائی پہ ڈال دیے. اچھا جی ٹھیک ہے. ملازمہ میں پینشن کے قریب ہوتے جو کچھ رخصت جمع ہوتی رہتی ہے, اس کو لے کر ملازمہ سبق دوش ہو جاتے ہیں. سبق دوش کا مطلب ہوتا ہے فارغ, یعنی وہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ ملازمت کر لیتا ہے اور پینشن کے پاس عمر قریب ہوتی ہے تو پینشن کے پیسے لے کے وہ سائڈ پہ لگ جاتا ہے. چارپائی بھی جب پینشن کے قریب یعنی جتنی پرانی ہو جاتی ہے نا تو اس کو کسی پرانے کمرے میں اور ڈال کر اس پر سال بھر کا جو پیاز ہے نا وہ جمع کر لیتے ہیں. وہ مصنف کہتا ہے ایک دفعہ میں اپنے مہمان کے پاس گیا, وہ دیہاتی تھا, اس نے کیا کیا, وہ اپنی پینشن والی جو چارپائی تھی نا اس کے پیاز کو زمین کے نیچے لٹا دیا اور مجھے چارپائی پہ لٹا دیا. کہتا سائی ڈال, میرے 14 طبق روشن ہو گئے. پھر وہ کہتا جی چارپائی اچھے بکسے کا کام دیتی ہے, تکیے کے نیچے ہر قسم کی گولیاں موجود ہیں جس کے استعمال سے آپ کے سوا کوئی واقف نہیں ہے. 1 روپیہ, چند دھیلے پیسے, اسٹیشنری رسالے, نقش سلیمانی, فہرست دواخانہ, جعلی دستاویزات, کچھ مسودے یعنی پیپر, کچھ پرانے جعلی جو ہے نا وہ کاغذات کے. وہ کہتا ہے سب آپ کو چارپائی پہ ملیں گے. کہتا ہے میں تو کچھ ایک ایسے شخص سے واقف ہوں جو چارپائی پہ لیٹے لیٹے ان میں سے ہر ایک اجالا ہو یا اندھیرا, یعنی یہ تمام چیزیں جو ہے نا جو میں یہاں پر گنائی ہیں نا, وہ کہتا ہے ایک بندے کو تو میں اتنا پرفیکٹ ہو گیا ہے, اندھیرا اور اجالا ہر چیز کو علیحدہ رہتا ہے, وہ نکال لیتا ہے اور رکھ بھی دیتا ہے. حکومت بھی چارپائی سے ہی ہوتی ہے. خاندان کے کرتا دھرتا, یعنی کرتا دھرتا کہتے ہیں خاندان کا جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں نا, فیصلہ کرنے والے کہتے ہیں وہ بھی چارپائی پہ براجمان ہو جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے احکام جاری ہوتے ہیں. کسی کو گناہ کی سزا دی جا رہی ہے, کسی آلات سزا میں ہاتھ پاؤں اور زبان کے علاوہ ڈنڈا جوتا. وہ کہتا ہے کہ کبھی کوئی لڑائی شرائی ہو جائے تو ہر چیز یہیں سے اٹھا کر مار دی جاتی ہے. تام لوٹ بھی, تام لوٹ کہتے ہیں پانی کی پیالی,
جو اس کی ہوگی اسٹیل کی. کہتا بھائی جان وہ بھی جو ہے نا وہ یہاں پر لگا دی جاتی ہیں. اچھا جی. چارپائی میں کھانے کا کمرہ بھی ہوتا ہے. بورچی خانے سے کھانا چلا سیدھا چارپائی پر. 6-7 بچے ہیں, اتنی مرغیاں, 2-1 کتے, بلیاں, بے شمار مکھیاں بھی آ گئیں. یعنی کہ کچن سے سارا کچھ ادھر آ گیا چارپائی پر. سب اپنے کرینے سے بیٹھ گئے اپنے اپنے حساب سے. صاحب خانہ صدر دسترخوان ہے. یعنی جو صاحب خانہ کہتے ہیں جو گھر کے مالک ہے نا, وہ صدر دسترخوان ہے. یعنی کہ دسترخوان کے سربراہ وہ ہیں. ایک بچہ زیادہ کھانا کھانے پر مار کھاتا ہے ان سے, دوسرا بدتمیزی سے کھانے پر مار کھاتا ہے, تیسرا کم کھانے پر مار کھاتا ہے, چوتھا زیادہ کھانے پر مار کھاتا ہے, اور باقیاں مکھیاں کھا جاتی ہیں کھانے. دوسری طرف بیوی مکھیاں بھی اڑاتی ہے, شوہر کی بد زبانی بھی سنتی ہے, بدتمیزی بھی سہتی ہے. کھانا ختم ہوا تو اگر تو شوہر شاعر ہے تو وہ شاعری کرنے لگ جائے گا, اگر دفتر میں ملازم ہے تو دفتر کی طرف بھاگے گا, کوئی مذہبی آدمی ہے تو کیا کرے گا, وہ سیدھا جو ہے نا کلیولہ کہتے ہیں دوپہر کو جو آرام کیا جاتا ہے نا, اور وہ بیوی کو اور جو ہے نا بچے بد دعائیں دیتے ہیں, بد دعائیں سنتے ہیں, اور اس آدمی کو جو ہے, یعنی یہ ہمارے معاشرے کی نا عکاسی کر رہے ہیں. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو مختلف لوگ رہتے ہیں تو وہ چارپائی تو ایک ضمناً بیچ میں آ گئی نا کہ چارپائی کے اوپر سارا کام چل رہا ہے. وہ کہتا ہے جی چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا, تمدن و معاشرت, ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے. یعنی ہندوستان میں جو بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں نا ان میں چارپائی بھی ایک بڑی کمال کی اور پرانی چیز ہے. ہندوستان اور ہندوستانیوں کے مانند ڈھیلی ڈالی شکستہ حال, جس طرح ہندوستان اور ہندو جو ہے نا وہ شکستہ حال ہو چکے ہیں, انگریزوں کی حکومت ہے اور غربت ہے اور پریشانی ہے, اور جو ہندوستانی ہے نا وہ ہر وقت اپنے آقا کی جو ہے نا وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اسی طرح چارپائی بھی جس قدر مرضی حالات ہو جائیں اپنے مالک کو جو ہے نا وہ سیٹ کرنے کے لیے تیار ہے, ان کو اسودہ. کوچ اور صوفے کے دل دادا اور ڈرائنگ روم کے اچھا تو وہ کہتا ہے جی ہمارے پاس جو ہے نا وہ جو کوچ اور صوفے کے جو دل دادا لوگ ہیں, جو صوفے اور کوچ اور ڈرائنگ روم کو پسند کرنے والے, انہیں پتہ ہی نہیں چارپائی کا مزہ کیا ہے. کہتے ہیں شعراء نے انسان کی خوشی اور خوشحالی کے لیے کچھ باتیں منتخب کر لی ہیں. یعنی فار ایگزامپل سچے دوست, شرافت, فراغت, گوشہ چمن یعنی باغ کا ٹکڑا. ہندوستان جیسے غریب ملک کے لیے عیش اور فراغت کی فہرست اس سے مختصر ہونی چاہیے. میرے نزدیک تو اگر وہ کہتا ہے کہ کسی نے کوئی بتانا ہونا کہ کوئی بندہ بڑا لگژری لائف گزارا ہے تو بس اس کے بعد چارپائی ہے تو بقیہ تمام لوازم کہتے ہیں, بقایا تمام جو ہے نا وہ جو لوازمات نہیں ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم کہتے ہیں ہم نے دعوت دی ہے تو اس میں لوازمات کہتے ہیں وہ ساڑھے وہ کہتے ہیں وہ چارپائی پوری کر دے گی. اب مصنف جو آخری ٹکڑا ہے نا, اب دیکھیں چیپٹر بڑا خشک ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ خشک چیپٹر ہے, اور اس میں کوئی خسی بھی نہیں آ رہی ہے, لیکن چونکہ سلیبس کا حصہ ہے. بانوں کی ٹوٹی ہوئی چارپائی سے جسے مکہ کے کھیت میں بطور مچان باندھ دیا گیا ہے. ہر طرف جھولتے لہلہاتے کھیت ہیں, بارش نے گرد و پیش کو شگفتہ و شاداب کر دیا ہے. بانوں کی ٹوٹی, اب یہ شاعر جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا یہ ایک منظر بیان کر رہا ہے اینڈ کے اندر نا. وہ کہتا ہے بانوں کی ٹوٹی ہوئی چارپائی, یعنی جو بان کی بنی ہوئی چارپائی ہوتی ہے وہ ایک درخت کی مچان پر باندھ دی گئی ہے. مکئی کا درخت ہے اور اس کو مچان بنا دی. مچان کہتے ہیں جیسے درخت کے اوپر جو ہے نا وہ ایک لیٹنے کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بنا دی جائے. دور لہلہاتے کھیت ہیں, بارش نے ہر طرف شگفتہ و شاداب کر دی ہے. دور جو ہے نا جھیلیں نظر آ رہی ہیں اور جانور اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں, اور برسات کا عمل شروع ہو گیا ہے. مچان پر کسان بیٹھا ہوا ہے, رکھوالی کر رہا ہے. اس کے ہاں نہ آسائش ہے نہ آرائش ہے, نہ علم نہ فضل, نہ دولت نہ اقتدار, لیکن یہ سب چار پر بیٹھے ہوئے اسی کسان کی محنت کا کرشمہ ہے. کیا بلا یہ جو سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کھیت ہیں, لہلہاتی جھیلیں ہیں اور یہ خوبصورت لہلہاتا سبزہ ہے, لیکن کہتا ہے کیا ہوگا کہ جب فصل کا دن کٹنے کا آئے گا تو کو چور مہاجن زمیندار لوٹ لیں گے اور یہ چارپے پہ بیٹھا ہوگا اس کو سانپ ڈس لے گا قصہ پاک. یعنی یہاں پر ہمارے معاشرے کا بھی المیہ بتایا گیا ہے کہ چارپائی جو ہے نا وہ غریب کو چارپائی بھی ٹوٹی بھی ملتی ہے اور جو وہ محنت کا صلہ بھی بیچارے کو کچھ نہیں ملتا. وہ کہتا ہے جی برسات کا موسم شروع ہو گیا ہے, گاؤں میں آم کا باغ میں کبھی دھوپ کبھی چھاؤں ہے, کوئل لہلہا رہی ہے, گاؤں کی لڑکیاں دھوم مچا رہی ہے, کہیں کوئی پکا ہوا آم ڈال سے ٹوٹ کے گرتا ہے. ڈال کہتے ہیں درخت کی جو ہے نا وہ شاخ سے,
شاخ سے ٹوٹ کر گرتا ہے، سب کے سب جھپٹتے، جس کو مل گیا وہ ہیرو بن گیا، جس کو نہ ملا اس پر سب نے ٹھٹھے لگائے، مذاق اڑایا۔ یہی لڑکے لڑکیاں جو اس وقت کسی طرح قابل التفات نظر نہیں آتی، قابل التفات کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بھی قابل نظر نہیں آ رہی اس ٹائم، کسے معلوم کہ آگے چل کر زمانہ اور زندگی کی کن نرنگیوں کو اجاگر کریں گے۔ نرنگیاں کہتے ہیں مختلف رنگا رنگ نا، یعنی زمانے کی کون کون سے رخ پر جو ہے نا یہ لوگ آگے جائیں گے۔ ابھی تو جو ہے نا وہ کوئی بھی اس ٹائم نظر نہیں آ رہا کہ کوئی واضح کچھ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن آگے کوئی فاقے سے مرے گا، کوئی فاتحہ بنیں گے، کوئی نیکور ہوں گے، کوئی نیک نام ہوں گے، کتنے گمنام ہو جائیں گے۔ اور یہ جو خاک سار یعنی جو مصنف ہے نا، مصنف کہتا ہے یہ بھی ایک چارپائی پہ باغ میں آرام فرما رہا ہے، چارپائی باغبان کی ہے، باغ کسی اور کا ہے، لڑکے لڑکیاں گاؤں کے ہی ہیں، میرے حصے کا صرف آم ہے، ایسے میں جو کچھ دماغ میں نہ آئے تھوڑا ہے، اور جو دماغ میں ہے وہ بھی نکل جائے تو کیسا تعجب۔ وہ مصنف کہتا ہے کہ میں اب ایک باغ میں بیٹھا ہوں اور میں یہ منظر سوچ رہا ہوں، فضول سوچے میرے دماغ میں آ رہی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جی میں ایک ایسا کائنات تصور کرتا ہوں جو سارے میرے اشارے پر بنتی بگڑتی ہے، دوسروں کو اس کا اثیر دیکھ کر چونک پڑتا ہوں کہ جب میں نے کائنات بنائی ہے اس کو دیکھتا ہوں نا، کہ جب دوسرے اس کی محبت کے اندر گرفتار، میں چونک جاتا ہوں کہ یار میں نے اتنی خوبصورت کائنات بنا لی۔ پھر میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں خود ہی زمانہ ہوں۔ پھر کہتا ہے میں اونگنے لگتا ہوں، پھر کہتا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ شاید میں یہ جو میں سارا کچھ سوچ رہا ہوں یہ میں اونگتے خواب ہی سوچ رہا ہوں۔ کیا جی مضامین رشید اس کا ماخذ ہے۔ اب اگر میں اوورال آپ کو بتاؤں، یہ ایک کیا تھا، انشائیہ تھا، جس میں مصنف نے ایک کریکٹر پکڑا، اور کریکٹر پکڑ کر جو ہے نا، یعنی کہ ایک چارپائی ایک کریکٹر ہی ہے نا، تو اس کے اوپر اس نے جو ہے نا اپنی ایک مضمون کو مکمل کر دیا کہ انشائی طرف میں۔ سبق میں ریاست کے ملازم اور چارپائی میں کون کون سی مشابہت بتائی گئی ہے، یعنی ریاست کے ملازم بھی ہر کام کے لیے نام موضوع ہوتا ہے، تو مصنف کہتا ہے کہ چارپائی بھی ہر کام کے لیے نام موضوع ہے، لیکن اس کو ہر جگہ ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے۔ متن کے مطابق چارپائی کے نیچے کیا ہوتا ہے، پیاز ہوتا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے نا پھٹے پرانے کپڑے اور کچھ دو بچے جن کو خسرہ یا بیماری ہو، وہ بھی چارپائی کے نیچے سے ہی ملیں گے، ورنہ آپ کے دشمن اسی چارپائی پر لبے گوڑ لائے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو چارپائی پہ آپ تندرست ہو گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی چارپائی پہ آپ کو قبر تک لایا جائے گا۔ مصنف کا پینشن یافتہ چارپائی سے کس طرح پالا پڑا۔ ایک مرتبہ مصنف اپنے کسی دیہاتی دوست کے پاس گئے تو اس نے پرانی جو پینشن کی عمر تک پہنچ چکی تھی چارپائی، اس کے اوپر پیاز تھے، اس نے پیاز چارپائی کے نیچے کیا اور مصنف کو چارپائی بھی اوپر لٹا دیا۔ مصنف کہتا ہے ساری رات میرے 14 طبق جو ہے نا وہ روشن ہو گئے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر اب ہمارے پاس انشائیہ کی ڈیفینیشن بھی دی گئی ہے، اور خاکہ کیا ہوتا ہے، رسیدات وغیرہ۔ انشائیہ میں آپ کو ویسے اس کا ہمارے سلیبس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشائیہ نثری ادب کی وہ صنف ہے جو مضمون سے الگ ہے، اس میں کسی خاص نتیجے کے بغیر بات کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس میں دلچسپ بیان ہے، غیر رسمی انداز ہے، اور کچھ جو ہے نا تیکھے بیانات بیان کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے پاس اس کی ریڈنگ ہوگی، اور اس میں کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز نہیں جو ہمارے سلیبس کے حوالے سے ہو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، صرف میں نے آپ کو اس کا خلاصہ اور سیاق و سباق کروانا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ ہم ایڈ کر دیں گے۔ ہمیشہ کی طرح چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، کنٹینٹ کو جو ہے نا وہ آپ، اور ہم آن لائن سروس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ کو شروع میں نے بتایا تھا، تو جو بچے آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو ان کو کمپریہنسولی ایک علیحدہ سے بھی لیکچر مل سکتا ہے، یہ تمام فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔